یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کا دین میں کیا مقام ہے اس کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد اسلام میں جو تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف ہے اور ارتداد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق اور فرق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو صدیق اکبر کے اس حکم سے تمام صحابہ کرام نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ بہرحال قرآن پاک اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات و خطبات میں اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر عموماً اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا درجہ قریب قریب ایک ہی ہے، اور جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ انسان جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعے ان کے دلوں کی تطہیر ہو جائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور انسان کے نفوس بھی پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، دوزخ کی آگ سے نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ زکوٰۃ کا نام اسی لیے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اصل معنی پاکیزگی ہی کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا حکم صرف ہماری شریعت میں ہی نہیں دیا گیا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو اور پیغمبر گزرے ہیں ان کی شریعت میں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ سورہ انبیاء کو آپ پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
वकालू लना आबिदीन, और हमने इनको हुक्म भेजा था नेकियों के करने का, ख़ास कर नमाज कायम करने का, ज़कात देने का, और वो हमारे इबादत गुजार बंदे थे। और सूरह मरियम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया गया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी कौम के लोगों से फरमाया अनि इबुदुल्लाह इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है और नबी बनाया है, और जहाँ कहीं मैं रहूँ मुझे उसने बाबरकत बनाया है, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत फरमाई है। और सूरह बकरा में जहाँ बनी इसराइल से अहद लिया गया तो उसमें ये भी हुक्म था व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करते रहना और ज़कात अदा किया करना। इसलिए इन तमाम आयात से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो और आसमानी शरीयतें थीं उनमें भी नमाज की तरह ज़कात थी। इस शरीयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म दिया है, और मुसलमानों को बाकायदा ज़कात के पूरे मसाइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम और तलक़ीन फरमाए हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा, इनको वहाँ का हाकिम बनाया, गवर्नर बनाया। तो रुख़्सत करते हुए उनसे फरमाया था कि तुम वहाँ एक साहिब किताब कौम के पास पहुँचोगे, जब तुम उनके पास पहुँचो तो सबसे पहले उनको इसकी दावत देना कि वो इस हकीकत को माने और इसकी शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर अगर वो तुम्हारी ये बात मान लें तो तुम उनको बतलाना कि उस अल्लाह ने तुम पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। फिर अगर वो इसको भी मान लें तो फिर उनको बतलाना कि अल्लाह ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से वसूल की जाएगी, और उन्हीं में जो फ़ुक़रा और ग़ुरबा होंगे उनको दे दी जाएगी। फिर अगर वो इसको भी मान लें तो ज़कात की इस वसूल याबी के सिलसिले में छाँट छाँट के उनसे अच्छे अच्छे माल लेने से परहेज़ करना, बल्कि दरमियानी दर्जे के हिसाब से उनसे माल वसूल करना, और इस बारे में कोई जुल्म और ज़्यादती किसी पर मत करना, और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती है। वो बिला रोक टोक सीधी बारगाह खुदावंदी में पहुँचती है मज़लूम की आह, और वहाँ कबूल होती है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने यमन का काजी बनाकर भेजा है, जिसका इस हदीस में ज़िक्र है, ये सन 9 हिजरी का वाक़या है, और बाज़ अहले इल्म की राय है कि ये 10 हिजरी का वाक़या है। यमन में अगरचे अहले किताब के अलावा बहुत बुत परस्त मुशरिकीन भी थे, लेकिन अहले किताब की ख़ास अहमियत की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका ज़िक्र किया, और इस्लाम की दावत व तबलीग का ये हकीमाना उसूल तालीम फरमाया कि इस्लाम के सारे अहकाम व मुतालबात एक साथ मुखातबीन के सामने न रखे जाएं। इस सूरत में इस्लाम उन्हें बहुत कठिन होगा और नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होगा, इसलिए पहले उनके सामने इस्लाम की एतक़ादी बुनियाद सिर्फ तौहीद और रिसालत की शहादत रखी जाए। हाँ, जब वो इसको मान लें और उनका दिल कबूल कर ले कि वो मोमिन हो चुके हैं, तो अब उनके सामने फिर दूसरे फरीज़े को रखा जाए, नमाज को, जो एक बेहतरीन इबादत है इस्लाम की। जब वो नमाज को भी कबूल कर लें तो फिर ज़कात का फरीज़ा उनके सामने रखा जाए, और इस बारे में खुसूसियत से ये वजाहत कर दी जाए कि ये ज़कात और सदक़ा इस्लाम का दाई और मुबल्लिग़ तुमसे अपने लिए नहीं मांगता, बल्कि
ایک مقررہ حساب اور قاعدے کے مطابق جس قوم اور جس علاقے کے دولت مندوں سے یہ لی جائے گی، اسی قوم اور علاقے کے پریشان حال ضرورت مندوں میں خرچ کر دی جائے گی۔ دعوت اسلام کے بارے میں اس ہدایت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ زکوٰۃ کی وصولی میں پورے انصاف سے کام لیا جائے، ان کے مویشی اور ان کی پیداوار میں بھی چھانٹ چھانٹ کے اعلیٰ قسم کا مال قبول نہ کیا جائے۔ سب سے آخر میں نصیحت فرمائی کہ تم ایک علاقے کے حاکم بن کر جا رہے ہو، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ظلم اور زیادتی سے بچنا۔ اللہ کا مظلوم بندہ جب ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ اللہ اس حدیث میں دعوت اسلام کے سلسلے میں صرف شہادت توحید اور رسالت، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اسلام کے دوسرے احکام حتیٰ کہ روزے اور حج کا بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح فرض ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جس طرح سے حکم دیا گیا نماز اور زکوٰۃ کا، اسی طرح روزے اور حج کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دو چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کا مقصد دعوت اسلام کے اصول اور حکیمانہ طریقے کی اصل میں تعلیم دینا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے صرف ان 3 ارکان کا ذکر فرمایا۔ اگر ارکان اسلام کی تعلیم دینا مقصود ہوتا تو آپ علیہ السلام سب ارکان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خوب جانتے بھی تھے، اور علم دین میں ان کی خاص امتیازی شان تھی صحابہ کے اندر۔ حضرت معاذ ابن جبل ایک بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ طرز سکھایا کہ تمہیں دعوت جا کر کے وہاں کس طرح دینی ہے۔ ایک دم ساری چیزیں نہیں تھوپنی ہے، ورنہ لوگوں کو بہت بوجھ محسوس ہوگا۔ پہلے انہیں ایمان کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، جب وہ اس میں پختہ ہو جائیں تو پھر انہیں نماز بتاؤ، پھر وہ نماز کو بھی ماننے لگیں تو پھر ان کو زکوٰۃ بتاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔